فیس بک پر گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کے خلاف ڈسکا میلاد چوک سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت جماعت اہل سنت پنجاب کے امیر علامہ قاری خالد محمود، جمعیت علماء اسلام سین کے رہنما حافظ محمد ایوب ثاقب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے نائب امیر حافظ عبدالغفار، سنی تحریک کے کنوینر سجاد حسین قادری اور دیگر نے کی۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، غیر مسلموں کی مصنوعات کا بائیکاٹ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی کالج روڈ، میلاد چوک، کچہری چوک سے ہوتی ہوئی بنگلہ چوک پہنچی، جہاں رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گستاخی کے مرتکب ممالک کے سفیروں کو پاکستان سے نکال کر سفارت خانے بند کر دیے جائیں، مغربی ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور مسلم ممالک کے حکمران اقوام متحدہ سے علیحدگی اختیار کر کے ایک عالمی اسلامی بلاک بنائیں۔ ناظرین، چڑیا گھر بچوں، بڑوں اور جنگلی حیات سے دلچسپی رکھنے والوں کی ایک اہم تفریح ہے۔ انسان ہو یا جانور، ماں کا دودھ نومولود کی صحت کے لیے اہم ہے۔ لاہور کے چڑیا گھر میں 4 بچوں کو جنم دینے والی شیرنی خراب صحت کے باعث اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا سکی، جس کی وجہ سے 4 بچے ہلاک ہو گئے۔ اس وقت بھی شیرنی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، تاہم صحت کی خرابی آڑے آنے کے باعث نومولود ماں کے دودھ سے محروم ہے اور اسے امریکہ سے دودھ منگوا کر اس کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں مروہ چودھری سے۔ چڑیا گھر میں 1996 میں بنگالی ٹائیگر نے 4 بچوں کو جنم دیا، لیکن ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ چند روز پہلے بھی بنگالی ٹائیگر نے ایک بچے کو جنم دیا، جسے ماں کی خراب صحت کے باعث ماں کا دودھ نہیں مل رہا۔ اس سے بچے کی نشوونما پر برا اثر پڑا، تاہم چڑیا گھر انتظامیہ نے بچے کی زندگی بچانے کے لیے امریکہ سے رچ فارمولا دودھ منگوایا۔ اس دودھ کے استعمال سے اب ٹائیگر کے بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ نومولود ٹائیگر کو جنم دینے والی شیرنی کی صحت بظاہر تو بہتر ہے، تاہم وہ دودھ نہ آنے کی وجہ سے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بیرون ملک سے ایسی ادویات منگوائی جا رہی ہیں جس سے مادہ ٹائیگر میں دودھ دینے کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ انسان یا جانور، زندگی کسی بھی شکل میں ہو، قدرت کی انمول نعمت ہے۔ کیمرہ مین اصغر چشتی کے ساتھ مروہ چودھری، دنیا نیوز، لاہور۔ پنجاب کے بعد اب باری ہے حسین وادیوں کی سرزمین گلگت بلتستان کی، اور آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں چند اہم خبروں پر۔ بشام میں جھیل ٹوٹنے کی صورت میں ممکنہ صورتحال سے بچنے کے لیے 80 خیموں پر مشتمل خیمہ بستی قائم، رجسٹریشن کا عمل روکنے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ بشام عطاباد ہنزا جھیل کے آئندہ 36 گھنٹوں میں ٹوٹنے کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر متاثرین کے لیے بشام میں 80 خیموں پر مشتمل خیمہ بستی قائم کر دی گئی ہے۔ خیمہ بستی میں متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء، خوراک اور ادویات اور صحت سے متعلق سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بشام اور قریبی درجنوں دیہاتوں سے لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا ہے۔ دوسری جانب متاثرین کے رجسٹریشن کا سلسلہ روک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ہنگامی حالات کے پیش نظر ضلع انتظامیہ شانگلہ نے بیشتر افسران اور اہلکاروں کی ہنگامی ڈیوٹیاں بشام میں لگائی ہیں۔ عوام کو مطلع کرنے کے لیے سائرن سسٹم بھی فعال کیا گیا ہے۔ ناظرین، ملک میں توانائی کا بحران ہے اور لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبھر کر رکھا ہے، لیکن کالام میں لوگ لوڈ شیڈنگ سے عاجز آ کر پن چکی کے ذریعے بجلی پیدا کر رہے ہیں اور اس طرح لوڈ شیڈنگ سے انہوں نے اپنی جان چھڑا لی ہے۔ پن چکی، جو آٹا پیسنے کی ایک چھوٹی فیکٹری ہے، اس کے ساتھ ٹربائن کے استعمال سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اکبر خان کی رپورٹ پہ۔ میں ہوں کالام سے خان اکبر اور اس وقت میں موجود ہوں کالام میں۔ پن چکی اور جنریٹر پن چکی پرانے زمانے سے لے کے ابھی تک آٹا پیسنے کے لیے اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے اور یہ آٹا پیسنے کا ایک چھوٹا سا فیکٹری ہے۔ اس کے ذریعے لوگ آٹا پیستے ہیں اور اس کو ایک نہر کے ذریعے پانی دیتے ہیں۔ پن چکی اور آرمیچر کے ساتھ ٹربائن اور جنریٹر لوگوں نے لگایا ہے۔ یہ بہت کم پیسوں پر پن چکی آٹے کے ساتھ بجلی بھی آسانی سے پیدا کرتی ہے۔ اگر حکومتی اور امدادی ادارے ایسے علاقائی ہنرمندوں کی حوصلہ افزائی کریں تو یہ ملک کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ پر بھی آسانی سے قابو پا لیا جائے گا۔ اب باری ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی، اور نظر ڈالتے ہیں چند اہم خبروں پر۔ آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز فیڈریشن کے قائدین نے تادم مرگ بھوک ہڑتال کی۔ فیڈریشن کے 2 سینئر عہدیداران بھوک سے نڈال ہو کر بے ہوش ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فیڈریشن کے 10 مرکزی قائدین 19 مئی سے اسلام آباد کے اپارا چوک میں بھوک ہڑتال پر ہیں۔ فیڈریشن کے سرپرست رانا سلطان محمود اختر اور سینئر رہنما شہزاد صادق 3 روز سے بھوکا رہنے کے باعث بے ہوش ہو گئے، جنہیں پولی کلینک ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں۔
ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ملازمین کا بلڈ پریشر کم ہونے سے وہ بے ہوش ہوئے۔ ہسپتال میں زیر علاج فیڈریشن رہنماؤں نے دنیا نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم صحت بحال ہوتے ہی دوبارہ احتجاجی کیمپ میں شامل ہوں گے اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ملازمین کے نمائندوں کا مطالبہ ہے کہ ملک بھر کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے اور تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے آئندہ ڈاکٹر محبوب الحق کے فارمولے پر عمل درآمد کیا جائے۔ وفاقی سیکرٹری بہبود آبادی شوکت حیات دورانی نے کہا ہے کہ قومی پاپولیشن پالیسی کا اعلان 1 جون کو کیا جائے گا۔ زچہ و بچہ کی صحت کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک سیمینار کے بعد دنیا ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شوکت دورانی کا کہنا تھا کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 6 نمبر پر ہے۔ آبادی میں تیزی سے اضافے کے باعث ہمیں توانائی، بحران، تعلیم اور روزگار جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر سال 30 لاکھ نوجوان شادی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، جن کے لیے روزگار سمیت بنیادی ضروریات کی فراہمی کی منصوبہ بندی ضروری ہے۔ قبل ازیں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ خواتین کی صحت اور حقوق کے لیے قانون سازی کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں حمل کی پیچیدگیوں کے باعث ہر روز 72 خواتین لقمہ اجل بن رہی ہیں۔ مسئلے سے نمٹنے کے لیے کمیونٹی مڈ وائف کے کردار کو بڑھایا جائے۔ ناظرین، پاکستان کی فلم انڈسٹری زبوں حالی کا شکار ہے اور فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد حکومت سے مسلسل اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسے انڈسٹری کا درجہ دے کر سرپرستی کی جائے۔ فلم سینسر بورڈ میں وفاقی وزیر کو فلم انڈسٹری کو درپیش مسائل کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ آئیے مزید جانتے ہیں ہارون صدیقی سے۔ میں اس وقت موجود ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سینٹرل بورڈ آف فلم سینسرز میں، جہاں وفاقی وزیر ثقافت پیر آفتاب شاہ جیلانی کو سینسر بورڈ کے حکام کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ کا مقصد وفاقی وزیر ثقافت کو فلم انڈسٹری کو درپیش مسائل سے آگاہ کرنا تھا۔ وفاقی وزیر ثقافت کو بتایا گیا کہ موجودہ فلم سینسر بورڈ میں انسپیکٹرز کو بھرتی کرنے اور غفلت برتنے والے ملازمین کو برطرف کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سینٹرل بورڈ آف فلم سینسرز کے حکام کا کہنا تھا کہ حکومت کی عدم توجہ کے باعث فلم انڈسٹری تباہ حالی کا شکار ہے، اور اگر حکومت نے فلم انڈسٹری کی بحالی کی طرف توجہ نہ دی تو انڈسٹری سے منسلک افراد کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سینسر بورڈ کے چیئرمین نے پیر آفتاب کو آگاہ کیا کہ فلم سینسر بورڈ میں کام کرنے والے اہلکاروں کی تعداد کو بڑھایا جائے اور موجودہ بجٹ میں اضافہ کیا جائے۔ وفاقی وزیر ثقافت کا کہنا تھا کہ فلم پروڈیوسرز اور سینما مالکان میں باہمی مشاورت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پیر آفتاب شاہ جیلانی کا کہنا تھا کہ سینما گھروں میں بھارتی فلموں کی نمائش میں کوئی بعید نہیں۔ چیئرمین سینٹرل بورڈ آف فلم سینسرز ملک شاہ نواز نون کا کہنا تھا کہ حکومت کو فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین محمود قریشی کے ساتھ ہارون صدیقی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ ملک کے گوشے گوشے سے موصول ہونے والی خبروں کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل پر مبنی رپورٹس بھی پروگرام کا حصہ رہیں۔ آپ کے تعاون سے میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم پروگرام میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے ملک کے دور دراز علاقوں میں رونما ہونے والے واقعات اور تاریخی، ثقافتی اور سماجی پہلوؤں کو اجاگر کرتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔